السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کی تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، تمام گناہوں سے بچتے رہیں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں اور جہنم سے بچ سکیں۔ محترم حضرات، آج ہم صبح و شام کی ایک اور دعا کے تعلق سے جانیں گے۔ حضرت ابو عیاش الزرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی صبح کے وقت یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اکیلے اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف بھی اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ دعا پڑھنے والے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ پڑھنے والے کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، پڑھنے والے کے 10 درجے بلند ہو جائیں گے، اور پڑھنے والا شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر شام کو یہ دعا کوئی پڑھے تو یہی ثواب ملے گا، اور صبح تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کتاب الدعاء حدیث نمبر 3867 اور سنن ابو داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 5077۔ محترم حضرات، یہ دعا پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا یاد کر لیں اور صبح و شام یہ دعا پڑھا کریں۔ آئیے یہ دعا پھر سے سنتے ہیں اور سن کر یہ دعا ہم یاد کر لیں۔ دعا اس طرح ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سامعین کرام، ہم یہ دعا یاد کر لیں اور صبح و شام پڑھتے رہیں تاکہ ہمارے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لکھی جائیں۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہمیں اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں اٹھانا تو اے اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔